السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بھائی لوگ، آپ سب خیریت سے ہو؟ اللہ کا فضل و کرم آپ سب پر بنائے رکھے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو دین دنیا دونوں میں کامیابی دے اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ تو بنا ویس کر اپنے ٹاپک کی اور بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہمیں بات کرنا ہے حرام و حلال پہ۔ یہ سبھی کو پتہ ہے، یہ کچھ نیا ٹاپک نہیں ہے، لیکن مجھ جیسے گنہگار سے سننے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے اللہ کے توفیق سے، جو دماغ میں آئے گا انشاءاللہ بولتے جاؤں گا۔ صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا تو کمنٹ کر دینا کہ بھائی آپ یہ صحیح نہیں بولے۔ ہو سکتا آپ کو علم زیادہ ہو اور میرے علم پہ اضافہ ہو انشاءاللہ، کیونکہ علم کہتے ہیں کہ مرتے دم تک سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پڑھنا چاہیے، جتنا ہو سکے اسٹڈی کرنی چاہیے، کیونکہ پہلا لفظ بھی تو یہی آیا، اقرا، ریڈ، پڑھو، سیکھو، پڑھو، پڑھاؤ، کچھ معلوم ہو تو بولو۔ تو بس اسی کے لیے میں آپ کے سامنے آؤں۔ تو حلال حرام سب کو پتہ ہے، پھر بھی میں بتا رہا ہوں، میرے اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، صحیح ہے نا؟ تو بھائی آج کل دنیا کے اندر اسلام کیا کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے، قرآن شریف کے اندر کیا لکھا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم لوگ صرف پیسے کمانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، صرف پیسہ کمانا ہے۔ صبح سے شام تک کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نو آئیڈیا، معلوم نہیں ہے۔ بس پیسے آ گئے، بات ختم، چاہے وہ حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، حلال راستہ چننا ہے، حلال طریقے سے پیسے کمانا ہے۔ اگر آپ کسی جاب پر جاتے ہو تو پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے۔ اگر آپ کا بزنس ہو، آپ ایک بزنس پرسن ہو، آپ کا بہت بڑا بزنس ہے ماشاءاللہ، تو آپ کو حلال طریقے سے بزنس کرنا ہے، کوئی فراڈ، کوئی دو نمبر گیری نہیں کرنا ہے۔ جو اس کے اندر حقیقت ہے وہ بتانا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو منافع تھوڑا سا کم ہو جائے، لیکن اللہ اس میں برکت دے گا بے شک، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جھوٹ بولنے پر آپ پیسہ تو کما لو گے، لیکن وہ پیسہ آپ کے لیے پہلی بات حرام ہے۔ اور جھوٹ بولنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا بولا ہے؟ جھوٹ بولنے والا ہم میں سے نہیں۔ اتنی بڑی بات بولے، کون؟ اللہ کے نبی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال۔ مثلاً کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر یہ ہمارے لیے دنیا میں آئے ہیں، وہ نمونہ ہے۔ رسول نے جو کیا ہے ہمیں وہی کرنا ہے، میں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے۔ انہوں جو بولے ہیں وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہی صحیح ہے، اور اسی پہ آپ کی دنیا بھی میں بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے۔ دعا مانگتے رہے اللہ سے، مجھ گنہگار کے لیے بھی دعا مانگو کہ اللہ مجھے بھی دین پر چلائے مرتے دم تک انشاءاللہ۔ اس فتنے بھری دنیا کے اندر دین پر چلنا فی الوقت بہت مشکل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ٹاپک یہ نہیں تھا، بہرحال تو اپن حلال کی بات کر رہے تھے۔ تو اپنے کو پیسے حلال طریقے سے کمانا ہے۔ تو ہم لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ بھائی سب کے دماغ میں یہ سیٹ ہو گیا ہے کہ پیسہ ہے تو عزت ہے، جس کا پیسہ ہے اسی کی عزت ہے اور اسی کی بات مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بات نہیں، تمہارے پاس کم پیسے آئیں گے، لیکن عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، کس کو عزت دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے۔ لیکن ہم لوگ کے دماغ میں یہ سیٹ ہو گیا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی عزت معاشرے میں ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ وقت کے لیے پیسے سے ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن جو راستہ تم کو اللہ نے بتایا ہے اس راستے پر چل کر بھی پیسہ کما سکتے ہیں نا، حلال طریقے سے کما سکتے ہیں۔ کیونکہ حلال کی کمائی کما کر اگر اپنے والد صاحب، اپنے والدہ صاحب کو اور اپنے بچوں کو اگر کھلاؤ گے تو اللہ بھی راضی ہے، اور حلال کمائی جب جسم میں جاتی تو وہ نسل بھی حلال پیدا ہوتی اور وہ اولاد بھی ماشاءاللہ نکلتی۔ اور ہم حرام طریقے سے پیسے کماؤ گے، کچھ نہ کچھ تو ہونا طے ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کا نقصان ہونا طے ہے، اور یہ ہمارے لیے حرام ہے، اور اپنی جو نسل ہے وہ برباد ہے، ٹھیک ہے نا؟ حرام کی نسل حرام ہی ہو جائے گی، سمپل سی بات ہے، صحیح ہے نا؟ اور ایک لقمہ اگر پیٹ میں حرام کا چلا جائے
تو 40 دن نماز بھی قبول نہیں ہو رہی، دعا بھی قبول نہیں ہو رہی. بڑی مشکل سے تو ہم جاتے، کبھی غلطی سے جمعہ جا رہے، مغرب تو بہت مشکل سے پڑھ لیتے اپن، ارے بھائی مغرب کا ٹائم ہوگا، سونا نہیں ہے، نماز کو جانا. لیکن ظہر اثر کا وہ میٹر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ، بہت لوگ ماشاءاللہ 5 وقت کے پابند بھی ہیں، نہیں ہے ایسا نہیں ہے. جو نہیں ہے ان کے لیے یہ ٹاپک، ٹھیک ہے نا، مجھ جیسے گنہگار کے لیے. آپ تو شاید پڑھے لکھے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. جو یہ کام نہیں کر رہی ہے ان کے لیے، تو باقی لوگ دل پہ مت لینا، ٹھیک ہے. دماغ پہ لے کے پھر دل پہ اتارنا. ہو سکتا ہے سمجھ آئے مزمل منیر کی بات. انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دعا کرو، اللہ اور ہدایت دے. ٹھیک ہے. تو حلال طریقے سے پیسہ کمانا ہے. کچھ بھی کام کر رہے ہو، آپ جاب کر رہے ہو، آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہو یا بزنس کر رہے ہو، تھوڑے سے پیسے کم کماؤ، حلال کماؤ. حلال کمائی آخر تک رہتی. حرام کمائی کتنی بھی بڑی نہ ہو، کتنا ہی کیوں نہ کما لو، کچھ وقت کے لیے خوشی بہت زبردست دے دیتی ہو، 1 نمبر کی خوشی دیتی. لیکن جب اس کا وقت آتا نکلنے کا، تو جو ہم نے حلال طریقے سے پہلے کمایا ہوا رہتا نا، وہ بھی ساتھ لے کر جاتی. صحیح ہے نا. تو حرام کی کمائی کبھی بھی اپنی جیب میں ہمیشہ کے لیے نہیں آتی. ابھی حلال رہ جاتی، کہیں کچھ جگہ انویسٹمنٹ ہو گئی نا تو وہ رہ جاتی. اگر بچوں پر انویسٹمنٹ ہوئی، تربیت پر انویسٹمنٹ ہوئی، مدارس میں انویسٹمنٹ ہوئی، مسجدوں میں انویسٹمنٹ ہوئی، صدقے جاریہ کے طور پر آپ کے لیے کام آ جائیں گی. دنیا میں تو کام آئے گی جائے گی صدقہ دینے سے، اور آخرت میں بھی کام آ جائے گی. حرام کے پیسے سے ویسے بھی کر کے کچھ تم لوگوں کو دکھاوا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کسی کی مدد بھی کر رہے اور حرام کے پیسے سے کر رہے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے. حلال سے کرو، تھوڑا سا کرو. تو آج کل میرے بھائی لوگ، میرے باپ لوگ، ٹھیک ہے نا، میرے بزرگ لوگ جو بھی پیسہ کما رہے، جو مسلمان ہیں، جنہوں نے اللہ کا کلام پڑھا ہے اور جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے ماشاءاللہ، جو اپنے کو تحفے میں ملا ہے، کیونکہ اپنے کو تو اس کی قدر ہے ہی نہیں. کیونکہ بیٹا بٹایا جب پلیٹ میں ملتا ہے نا، جیسا باپ کی دولت جب وراثت میں ملتی ہے، تو اس اولاد کو اس پیسوں کی قدر نہیں رہتی. اور جو کہتے ہیں نا آپ کمائی رہتی، اس انسان کو زیادہ قدر رہتی. یہ آپ کمائی اور باپ کمائی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جب آپ کمائی رہی تو صرف اپنی ضرورت ہی پوری ہوتی، اور باپ کے پیسوں پہ شوق پورے ہوتے. یہ بات سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اپنے کو وراثت نہیں، اپنے کو آنے سے پہلے سے ملے، سو تحفے میں ایسا پلیٹ میں رکھ کے دے دی. لو بھائی، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ کتاب ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ صحابیوں نے بولا ہے، یہ سب چیزیں ہیں. ہاں بس آپ کو کرنا ہے. نمونہ بھی پیش کر دیا آپ کو فور ایگزامپل کے طور پر، پھر بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، ان کی بات نہیں سننا ہے. ارے چھوڑ بھائی، پیسے نہیں ہے تو کون لا کے دے رہے. کچھ بھی ضرورت پڑی پہلے 1 2 4 دوست کو مانگ لو، نہیں سمجھ آیا ہے نا، کہیں نہ کہیں سے اٹھا اس کو پیسے ایکسٹرا دے دو، کام بن گیا. کیا کرے تو کیا. ہمیں بولیں گے بھائی پیسے نہیں ہے تو لا، وہ دے رہا کیا؟ میں نہیں دے رہا بھائی، لیکن اللہ سے دعا تو کر سکتے نا، اے اللہ ہمیں حلال روزی دے، عافیت والی روزی دے. صحیح ہے نا. کوشش کریں اپنے بچوں کی تربیت یہ ایسی کرے کہ وہ ہر کام حلال کرے، چاہے وہ رشتہ بھی کرے تو حلال طریقے سے کرے. کیونکہ حرام کام میں، ہر حرام کام میں مشکلات ہیں. شارٹ کٹ کبھی بھی ڈھونڈو گے تو برباد ہو جاؤ گے. کچھ وقت کے لیے تم کو تھوڑا سا تسلی مل جائے گی، کچھ وقت کے لیے، لیکن بعد میں مسئلہ ہے ہی. تو انشاءاللہ ہم سب آج سے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم زندگی جئیں گے اللہ اور رسول کے مطابق، جو بتائے ہوئے ہیں، جو حدیثوں سے ثابت ہے. انشاءاللہ حلال روزی کمائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں. ٹھیک ہے نا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے انشاءاللہ. صحیح ہے. میری بات اگر آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر اس ویڈیو کے مادھیم سے اگر آپ 100 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں سے اگر 5 لوگ بھی میری بات سنیں اور اس کو تحقیق کرے، اگر اس پر عمل کرے، تو بہت بڑی بات ہے میرے لیے. کیونکہ تم اور میں سیم ہیں، میں بھی گنہگار ہوں، آپ بھی ہو. بہت کم لوگ ہیں جو بہت نیک اللہ پرست ہو گئے. مجھے بھی ایسا بنائے. آپ کی دعا، شاید کوئی میرا بھائی دیکھ رہا ہو تو میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، کوئی باپ دیکھ رہا ہوں تو میں آپ کا چھوٹا بیٹا سمجھ کے میرے لیے دعا کرے کہ اللہ میری اولاد بھی ایسی نکالے جو لوگوں کو دین پر چلانے کے لیے دعوت دے. اللہ کے نبی کا کام تو یہی تھا نا، دین کے راستے میں نکلنا، چلے لگانا، لوگوں کے گھر گھر جا کے دین کی دعوت دینا. ہم تو اگر ہمارے پاس جماعت اگر آ رہی نا کہیں سے بھی، ارے بھائی کھرٹیشن آ گئے، ارے بھائی نکل لے رہے، پہلی فرصت سے نکل ادھر سے، فالتو میں 40 منٹ ویسٹ ہو گئے. وہ تمہارے کو کچھ سلمان خان کی پکچر کب ریلیز ہو رہی ہے یہ نہیں بتا رہے.
دین دنیا کیسے رہنا ہے، آخرت تمہاری کیسے سنوارنا ہے، ہمارے لیے جو نمونہ ہے اللہ کے نبی جو ہے ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے انہوں تمہارے سے 10 منٹ 20 منٹ مانگ رہے ہو نا تمہارے سے، وہ بھی تم دھتکار رہے، وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، تم جا رہے تمہارا نقصان ہے. کیا پتہ ہو 10 منٹ کے اندر کوئی بات تمہارے دل میں اتر جائے اور تم کل صبح سے ٹوپی پہن کے فجر کی نماز پڑھ صلاح پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائے. کیونکہ ٹائم ملنا بڑی بات نہیں ہے، اللہ بلانا بھی تو ضروری ہے نا میرے بھائی. ہم لوگ بولتے ہیں مجھے ٹائم نہیں مل رہا، نہیں، اس غلط فہمی میں خوش فہمی میں بالکل بھی نہیں رہنا، کیونکہ اللہ تم کو بلا رہے ہیں تم جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اللہ رحیم ہے رحمان ہے، دعا کرو اللہ سے. اور کبھی کبھی ایکچولی کیا ہوتا معلوم، جو کبھی نماز نہیں پڑھتا نا وہ اچانک سے نماز جا کے پڑھ لیا اور کچھ مانگ لیا نا اس کو فوراً ملتا. اب جیسے کہ کوئی بہت نمازی ہو، مولوی ہو، مولانا ہو، نماز پرست ہو، دین پرست ہو، اور ڈیلی تو آ رہا ہے، ڈیلی مانگ رہا ہے، اس کا اوپر والے کو پسند آتا. ہاں ٹھیک ہے بھائی مانگ لی تو آرام سے مانگ میں دے گا. لیکن اچانک سے کوئی آ گیا نا جو نہیں پڑھنے والا، اللہ یہ میرے لیے مسئلہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیا میں آج، میرا مسئلہ کوئی حل نہیں کر رہا تیرے سوا. جب اس نے بول دیا تو اللہ بولے گا فرشتے سے جا بیٹا اس کو دے دے، پہلی بات تو انہیں آتا نہیں اور غلطی سے آ گیا اس کو دے دے، کل سے ڈیلی آتا میرے پاس. بولو رحیم اللہ رحمان. ایک ماں کے دل میں ایسی محبت ہے، اگر کوئی بچہ عزت کے ساتھ پوری زندگی بھر اس کو پیسہ دیا وہ میٹر نہیں ہے، لیکن کوئی گھر میں ایسا چھوٹا بیٹا ہو یا بڑا بیٹا ہو جو کبھی نہیں دیا اور اچانک سے لا کے دیا نا، بہت خوش ہوتی ماں. ارے باپ میرے بچے کے پیسے، تیرے کیا تو تیرا چلتے رہتا تو سمجھدار، اس دیا وہ بہت بڑی بات ہے، سنبھال کو ڈبے میں رکھتے. ویسے اللہ بھی خوش ہوتا. اللہ کو بھی خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرو نا زندگی کے اندر، صحیح ہے نا. تو حلال طریقے سے زندگی جیو، صحیح. رشتہ بھی کر رہے ہیں تو حلال طریقے سے کرو، حرام میں بھلائی نہیں ہے. جو کام کر رہے سب حلال سے کرو. بیچ بٹا کے پیسے کھاؤ نہ کو، لوگوں کے بیچ سے پیسے لے کو نکاح میں مت ڈالو، کسی اچھے کام میں مت ڈالو. کوشش کرو تھوڑے پیسوں، مطلب 1 سال کے اندر اگر تم کچھ کم کپڑے لو تو مشکل نہیں ہے، کچھ کم خرچہ کرو تو مشکل نہیں ہے. فون سادہ خالی فون پہ ہاں ہیلو السلام علیکم السلام ملٹی میٹر نارمل 5-10 ہزار کا استعمال کرو، ضروری نہیں ہے 70-80 کا استعمال کرو تو برانڈ کے جوتے پہنا ہے، نائک کے، پوما کے، تو باپ رے کیا برانڈ پہنے، فائدہ نہیں ہے. کیونکہ فضول خرچی کا بھی تو حساب ہے. اپنے ایکچولی پیسے جاتے ہیں آج، اس کی شادی رہی خرچہ اپنا، اس کا چلا خرچہ اپنا، اس کا مسئلہ اپنا، صحیح ہے نا. کوشش کرو یہ سب چیز فضول خرچی کے بچے تو تم کو فالتو میں اس سے پیسے لینے کی نوبت ہی نہیں آ رہی. یہ جو فالتو کا جو شوشہ ہے نا اس میں ہم لوگ برباد ہو رہے ہیں. کسی کو دکھانے کے چکر میں کیا برانڈ پینٹ پہنا رہے، 4,000 کی پینٹ، کیا بے عمر کا ڈریس لے لیا، زبردست 5,000 کا، بہت ماشاء اللہ. ٹھیک ہے وہ ماشاء اللہ غریب و مسیح ہے، اللہ خیر کرے، اس کا معاملہ الگ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ دن بھر کٹے گرم کرتے، ادھر ادھر ایڑے چلا کرتے، پاگل پنتی کرتے، لیکن گھر کے اندر کھانے کے لیے بالکل نہیں رہتا. گھر کے اندر ماں باپ پریشان رہتے، پوری پیمنٹ ایک سو کہیں لے جا کے ڈال دیتا، صحیح ہے نا. 1 ہفتے میں ایک بار اگر پیمنٹ آ رہی نا، کس کی بھی شادی رہی دوست کی، کہانی ختم. گھر کے اندر پیسے نہیں، لیکن یہاں باہر ابا برانڈ جوتے بیٹے ایک دم برانڈ گاڑی بیڑی لے کے فل شو باز. یہ مطلب نہیں ہے. ہیرو بننا ہے نا گھر کے اندر بنو، پہلے ماں باپ کی رسپانسبلٹی لو ہاتھ کے اندر، وہاں کرو، بہنوں کے حق ادا کرو. اب اگر شادی شدہ ہے تو اپنے بیویوں کے حقوق ادا کرو، اچھے اچھے کپڑے پہنو، زیورات پہنو، تب آ کے باہر ہیرو گیری کرو، تب تمہارے میں کچھ بات ہے، صحیح ہے نا. کیا میں غلط بول رہا؟ ہو سکتا غلط بھی رہیں گی، کچھ لوگوں کو میری بات سے غصہ بھی آ سکتا. یہ وہی تو میرے سامنے وہ بچہ ہم کو سکھا رہا ہے، ہم کو نہیں سمجھتا. اب وہ تم کو سمجھے وہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، لیکن مجھے جو سمجھ میں آ رہا وہ میں بول رہا ہوں، صحیح ہے نا. بہت ہی محبت سے، وہ بھی کیوں بول رہا محبت سے، کہ ہم ایک مسلمان ہیں، دین سیکھو اور دین سکھاؤ. میں کوئی مولانا نہیں، قاری بیری کچھ بھی نہیں ہے. غلط میں اپن محبت سے ایک چھوٹی سی روزی کام کرتے، تھوڑا سا سمجھ آیا تو سوچا آپ کو بول دوں. آپ کے سمجھ میں آیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آیا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو، اور نہیں سمجھ میں آیا تو مجھے کمنٹ کر کے بولو بھائی یہ تم بولے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ طریقے سے تم بھی چلو، تم جو بول رہے ہو غلط ہے. ہو سکتا ہے میرے دین میں، میرے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ، صحیح ہے. تو انشاءاللہ کیا کرنا ہے، ہمیں حرام اور حلال دیکھ کے کام کرنا ہے. حرام زندگی آخر نقصان ہے، یہاں تو ہیچ ہے، دنیا مخافت عمل ہے، ٹھیک ہے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹھیک ہے.
چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.